Assalamu alaikum everyone. Hope you all keep watching our channel. Today Islam Shines by Kiran represents you the topic Surah Fatiha کے بے شمار فضائل، اس کے نام، اس کی اہمیت اور اس کے نزدیک زندگی گزارنے کا احسن طریقہ. Keep watch the video from the beginning till end and don't forget to like, subscribe and share. Thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے. I seek shelter in Allah from the rejected Satan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. In the name of Allah, the most gracious, the most beneficent. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہان والوں کا. Praise be to Allah, the Lord of the worlds. الرحمن الرحیم. جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. The most gracious, the most merciful. مالک یوم الدین. جو مالک ہے روز جزا کا. ماسٹر آف دی ڈے آف ججمنٹ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. It is you we worship and upon you we call for help. اہدنا الصراط المستقیم. دکھا ہمیں راستہ سیدھا. Guide us to the straight path. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا. The path of those you have blessed, not of those against whom there is anger, nor of those who are misguided. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک. ہم تجھے کو پوجے اور تجھے سے مدد چاہے، ہم کو سیدھے راستہ چلا. راستہ ان کا جن پہ تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پہ غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا. سورہ فاتحہ کے متعدد نام ہیں. فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سورۃ الکنز، کافیہ، وافیہ، شافیہ، شفا، سبع مثانی، نور، رقیہ، سورۃ الحمد، سورۃ الدعاء، تعلیم المسئلہ، سورۃ المناجات، سورۃ التکویر، سورۃ السوال، ام الکتاب، فاتحۃ القرآن، سورۃ الصلاۃ. اس سورت کی ایک نہایت ہی خاص خصوصیت اور بہت ہی امتیازی شان ہے کہ سورت مبارک کے 22 نام ہیں. یہ سورت کی ایک ایسی بے مثال خصوصیت ہے کہ قرآن کی کسی دوسری سورت کو یہ امتیازی شرف حاصل نہیں ہوا. کسی بھی چیز کے ناموں کی تعداد کا بہت زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ یقیناً وہ چیز عظمت میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے. سورہ فاتحہ کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہوئیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات و انجیل و زبور میں اس کے مثل صورت نازل نہ ہوئی. ایک فرشتہ نے آسمان سے نازل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام عرض کیا اور 2 ایسے نوروں کی بشارت دی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ ہوئے. ایک سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگے اللہ
تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سن لیا، یہ سمجھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں جہاں میں جس کی بھی تعریف کرو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، جو بھی تعریف کرو گے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہوگی، کیونکہ اس تمام عالم کائنات اور اس کے تمام کمالات کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جیسے کہ کسی چیز کی تم تعریف کرو، ایک چھڑی کی ہی تعریف کرو گے، اور وہ تعریف در حقیقت اس چھڑی کی نہیں بلکہ بڑھئی کی ہوگی، جس نے اس چھڑی کو اتنا حسین خوبصورت بنایا ہے، کیونکہ وہ بڑھئی اگر اس چھڑی کو نہ بناتا تو نہ یہ چھڑی ہوتی، نہ اس کی تعریف ہوتی۔ تو اس بڑھئی کی کمال کاریگری کی جتنی بھی تعریف کرو گے وہ حقیقت میں پروردگار عالم کی تعریف ہوگی، جس نے اس بڑھئی کو پیدا فرمایا، اس کو کاریگری کا ہنر اور فن کا کمال بخشا، کیونکہ اگر خلاق عالم اس بڑھئی کو پیدا ہی نہ فرماتا تو نہ بڑھئی ہوتا، نہ اس کا کمال ہوتا، نہ اس کی تعریف ہوتی۔ اسی طرح سمجھ لو کہ تم جس مخلوق کی تعریف کرو گے وہ حقیقت میں اللہ خالق و مالک کی ہی تعریف ہوگی، اور چونکہ سارے عالم کا خالق اور بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس لیے ثابت ہو گیا کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہیں، اور ہر حمد و ثنا کا حقیقی حقدار وہی پروردگار ہے جو سارے عالم کائنات کا خالق و کردگار ہے۔ تو خود اس کا کلام پر انوار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا اور بڑے غلبے والا ہے۔ حضرت علامہ نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مضمون کو بیان فرماتے ہوئے اپنی تفسیر میں کتنی نفیس بات تحریر فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، کیوں اور کس طرح ہیں؟ تو اس کی دلیل دیتے ہوئے علامہ نظامی فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ حقیقت میں ہر ایک تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کیونکہ ہر خیر ہر خوبی کا عطا فرمانے والا تو اللہ ہی ہے، خواہ وہ کسی کے واسطے اور کسی کے ذریعے سے عطا فرمائے یا بلا ذرائع اور وسائط کے عنایت فرمائے، کہ ہر خوبی والے اور ہر خیر و خوبی کا پیدا فرمانے والا اور عطا فرمانے والا جب وہی ہے تو دنیا و آخرت میں جہاں کہیں بھی اور جس کی بھی اور جو تعریف بھی کی جائے گی وہ سب تعریفیں خدا کی ہی ہوں گی۔ اس لیے ہر صاحب بصیرت کو سورج کی روشنی سے کروڑوں درجے زیادہ اس روشن حقیقت کا یقین و اذعان ہے۔ ہر مومن کا اس بات پہ ایمان ہے کہ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور حمد و ثنا کا حقیقی مستحق وہی وحدہ لا شریک ہے جو سب کا خالق اور سب کا مالک ہے۔ رب العالمین۔ اب آئیے ذرا رب العالمین کے لفظ پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام پاک کے بعد اپنی صفت کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل جس کے لیے تمام تعریفیں ثابت ہیں وہ رب العالمین یعنی سارے جہان کا پرورش فرمانے والا، سب کو پالنے والا ہے۔ خدا کی اس صفت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا جس طرح تمام جہان والوں کا خالق ہے، اسی طرح وہ تمام جہان کے روزی رساں اور پالنے والا بھی ہے۔ اور جس طرح خدا اگر عالم کو پیدا نہ فرماتا تو عالم موجود ہی نہیں ہوتا، اسی طرح اگر خدا عالم کی پرورش نہ فرماتا تو عالم باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ لہٰذا اس سے ثابت ہو گیا کہ سارا عالم اپنے وجود اور اپنی بقا دونوں میں خدا کا محتاج ہے۔ بہرکیف میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اللہ رب العالمین یعنی سارے جہان کا پروردگار اور تمام عالم اور کل جہان کا پالنہار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس رب العالمین کی ربوبیت اور پرورش
کی شان کا کیا کہنا، وہ ایسا رزاق مطلق ہے کہ اپنے دوستوں اور دشمنوں کو، نیکوکاروں اور بدکاروں کو، سب کو روزی دیتا ہے، سب کو پالتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس کلمہ عظیم کو بڑے دلکش انداز میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ سے جنگ کرنے لگے تو باوجود اس کے باپ کا دل بیٹے کی محبت سے لبریز رہتا ہے، مگر ایسے نالائق بیٹے پر یقیناً باپ کو بے حد غصہ آ جائے گا اور وہ اس کو ہرگز کبھی بھی دانا پانی دینے کا روادار نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی غلام اگر اپنے کام میں پوری طرح سے وہ سر انجام نہ دے پائے اپنے کام کو، تو اس کا آقا بھی کبھی اس سے پیار نہیں کرے گا اور اس کی روٹی بند کر دے گا۔ اور اگر کوئی سپاہی اپنی ڈیوٹی نہ بچا لائے تو صبح سالار اس سے بیزار ہو کر اس کی نوکری سے برخاست کر دے گا۔ لیکن بلندی و پستی کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی رضاکیت کا یہ عالم ہے کہ کوئی کتنا ہی گناہ گار و نافرمان کیوں نہ ہو جائے، مگر وہ گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے کسی رزق کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی سارے جہان کا پروردگار ہے اور رحمان و رحیم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی ایک صفت رب العالمین کو بیان فرمانے کے بعد اپنی دوسری دو صفتوں کا ذکر فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی وہ بہت ہی مہربان اور بے حد رحمت فرمانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس خالق کائنات نے جو سارے عالم کو پیدا فرمایا، سب کو پالتا ہے، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اس کی کوئی لازمی ڈیوٹی ہے یا کوئی فریضہ ہے جس کو وہ ادا کر رہا ہے، بلکہ تم یہ ایمان رکھو کہ اس نے جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی کرے گا، یہ محض اس کے شان رحمت، اس کی مہربانیوں کا جلوہ ہے۔ تمام خلوق و خلت وجود سے سرفراز فرمانا، اس کی پرورش کرنا، یہ سب کچھ اس کی رحمت ہی رحمت، اس کی مہربانی ہے۔ نہ اس کی کوئی چیز واجب ہے، نہ اس کے لیے کچھ کرنا لازم ہے۔ واللہ عن العالمین، اس کی ذات تو سارے جہان سے بے نیاز ہے، سارا عالم، ساری کائنات، سب کچھ اس کی رحمتوں کا ثمر اور اس کی بے حساب مہربانیوں کا جلوہ ہے۔ اللہ اکبر، کون ہے جو بھلا اس کی رحمتوں کا شمار کر سکتا ہے؟ کائنات عالم کے ذرے ذرے میں اس کے رحمتوں کی لاکھوں دنیا آباد ہے، قطرے قطرے میں اس کی مہربانیوں کے کروڑوں سمندر موجزن ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو اب تیسری آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر دن ہر رات کا مالک ہے، پھر خصوصیت کے ساتھ روز جزا کا مالک ہونے کا ذکر کیوں فرماتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا دن چونکہ اپنی مقدار، اپنی عظمت، اپنی ہیبت کے لحاظ سے تمام دنوں میں سب سے بڑا دن ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جب سب سے بڑے دن کا مالک ہے تو تم سمجھ لو کہ چھوٹے چھوٹے دنوں کا تو وہ بدرجہ اولا مالک ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے اور دنوں میں تو بندوں کی ملکیت کا بھی چرچا رہتا، چنانچہ انسان یہ دعویٰ کرتا پھرتا کہ میں اپنی جائیداد کا مالک ہوں، تم اپنے ہوٹلوں کے مالک ہو، وہ اپنی دکان کا مالک ہے، مگر قیامت کے دن وہ دن ہے کہ اس دن خدا کی ملکیت کے سوا کسی کی ملکیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت حق جل مجدہ نے اپنے بندوں سے اپنا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، اے میرے بندوں کو پہچان لو، اللہ عز و جل وہی ہے جو اس دن کا بھی مالک ہے، جس دن کسی کی ملکیت کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا دن ہے کہ بغیر خدا کی اذن و اجازت کے نہ کسی کا کوئی تصرف ہوگا، نہ اقتدار، نہ کسی کا کسی چیز پہ قبضہ ہوگا اور نہ ہی کوئی اختیار۔ یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، تمام کاموں کا اختیار و اقتدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوگا۔ خداوند قدوس نے اپنے نام کے بعد اپنی
4 बड़ी बड़ी सिفتों का जिक्र फरमाकर अपने बंदों के लिए मार्फत और पहचान का इतना बड़ा सामान मुहैया फरमा दिया कि अगर बंदे पूरी तवज्जो को हुजूर कल्ब के साथ तफक्कुर तदब्बुर के जज्बे को काम में लाते हुए इन चारों सिफात इलाहिया को अपनी जुबान से अदा करते हुए अपने दिलों की गहराइयों में इनके तसव्वुर का नूरे बसीरत हासिल कर लें तो बंदे कुर्बे इलाही को ऐसी मंजिल तकर्रुब में पहुंच जाएंगे कि गोया वो खुदा को देख रहे हैं। इसलिए हुक्म फरमाया, ऐ मेरे बंदो, अब तुम खुदा को अपना मुखातिब समझते हुए उन लफ्जों के साथ अपने जज्बात अबूदियत का नजराना पेश करो कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। इस आयत में नअबुदु के फौरन ही बाद नस्तईन का लफ्ज इतना मुतनासिब, इस कदर बरमहल है कि इसके तसव्वुर से अहले इरफान साहबाने ज़ौक़ को वजद आने लगता है। इसको यूं समझिए, जब बंदे ने खुदा के दरबार में यूं अर्ज किया कि इय्याका नअबुदु, अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तो इससे ये हम हो रहा था कि शायद बंदा कुछ अपनी ताला और अकड़ दिखा रहा है, ये दावा करने लगा है कि हम भी कुछ हैं, हम इस काबिल हो गए कि खुदा की इबादत करने लगे। तो खुदा बंदे आलम ने ये हुक्म फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, तुम अपनी इबादत का ऐलान करने के साथ ही फौरन ये अर्ज कर दो, इय्याका नस्तईन, अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम भला इस काबिल कहाँ कि तेरी इबादत का दावा कर सके, हम तो बिल्कुल ही कसूरवार, कोताहियों के पुतले और अज्ज़ो इंकिसार के मुजस्मे हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल, हम तेरी इबादत भी करते हैं और इस इबादत में भी हम तेरी मदद के मोहताज हैं, लिहाजा तू हमारे इस अमले इबादत में भी हमारी मदद फरमा। तो गौर फरमाइए कि इय्याका नअबुदु के लफ्ज से जो वहम पैदा हो रहा था वो इय्याका नस्तईन कह देने से बिल्कुल ही ज़ाइल हो गया और बंदा कमाले आजिज़ी के ज़हार से अपनी इबादत में बंदा कामिल हो गया। इस आयत में चूंकि इबादत का जिक्र आया, इसलिए इबादत की भी तशरीह करते जाएं कि इबादत का सही मफ़हूम ज़हन में आ जाए और अच्छी तरह से समझने लगे। अल्लामा मिज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इबादत के ये मानी है कि इंतहाई दर्जे की आजिज़ी और इंतहाई ज़लील बन जाने की इंतहा। अल्लामा मिज़ावी फरमाते हैं कि आजिज़ी और तस्लील का इंतहाई और आखिरी दर्जा इबादत कहलाता है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर इंतहाई आजिज़ी की हद और इंतहाई ज़लील बन जाने का मेयार क्या है? कौन सी अमल को हम इंतहाई आजिज़ी ना कहें? आखिर इसकी पहचान के लिए कोई ना कोई कसौटी तो होगी। अब इसी मेयार और कसौटी का मुअय्यन करना और हर अमल को इस पे परख कर हम कह सकें कि फला अमल इबादत है और फला अमल इबादत नहीं है। और एक यहाँ पर काबिल गौर बात यह भी है कि जब हम नमाज में हाथ बांधकर खड़े होते हैं तो सारी दुनिया ये कहती है कि ये इबादत कर रहा है। जब हम अपने अफसर के सामने हाथ बांधकर खड़े होते हैं तो कोई भी ये नहीं कहता कि ये इबादत कर रहा है, बल्कि ये कहते हैं कि ये ताज़ीम कर रहा है। इसी तरह नमाज में समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए जब हाथ छोड़कर खड़े रहते हैं तो हमारे इस क़ियाम को इबादत कहा जाता है। अगर किसी दुकानदार के सामने हाथ छोड़कर खड़े होते हैं तो इस क़ियाम को कोई भी इबादत नहीं कहता। यूं ही हम नमाज में रुकू करते हैं तो सारी दुनिया हमारे झुकने को इबादत कहती है। अगर हम घुटनों पे हाथ रखकर ठीक रुकू की सूरत में झुककर जमीन पे गिरी हुई सुई तलाश करते हैं तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये झुकने वाला इबादत कर रहा है। अला हासिल क़ियास, नमाज में दोनों जानों जमीन पे रखकर बैठिए तो ये बैठना इबादत कहलाएगा और ठीक इसी हैयत पर उस्ताद या मुर्शिद के सामने बैठिए तो ये बैठना इबादत नहीं कहलाएगा। नमाज में सजदा कीजिए तो इबादत है और बिल्कुल इसी सूरत में अगर किसी ऑपरेशन के वक्त कोई शख्स अपनी पेशानी ज़मीन पे रखकर सजदे की हैयत में हो जाए तो ये इबादत नहीं है। अलवर्ज क़ियाम हो या क़ुऊद, रुकू हो या सुजूद, क़ौमा हो या जलसा नमाज की हालत में तो ये सब सूरतें इबादत कहलाती हैं और नमाज के बाहर ये सब अफ़ाल जो है ये
عبادت نہیں کہلاتے۔ تو ایک ہی عمل کبھی تو عبادت کہلاتا ہے، کبھی عبادت نہیں کہلاتا۔ تو کسی فعل کی عبادت ہونے یا عبادت نہ ہونے کا آخر کوئی معیار تو ہونا چاہیے۔ ایک ہی عمل کسی حالت میں عبادت ہوتا ہے، کسی حالت میں عبادت نہیں ہوتا۔ کوئی عمل کسی حالت میں عبادت ہے، کسی حالت میں عبادت نہیں، آخر اس کو جاننے اور پہچاننے کی کسوٹی تو ہوگی۔ اس پہ وہ غور کرتا ہے کہ عبادت اور غیر عبادت کے پہچاننے کا معیار اور کسوٹی کیا ہے، وہ کون سا آلہ یا پیمانہ ہے جس سے فرق کر ہم یہ جان لیں کہ فلاں عمل عبادت ہے، فلاں عبادت نہیں ہے۔ تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا بہترین معیار مقرر فرما کر انتہائی واضح فیصلہ کر دیا کہ جس کی روشنی میں ہر شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے کون سا عمل عبادت ہے، کون سا عمل عبادت نہیں۔ یعنی انتہائی درجے کی عاجزی اور اپنی ذلت کو ظاہر کرنے کی انتہا کا نام عبادت ہے، انتہائی عاجزی کا نام عبادت ہے۔ تو اب یہ کہ انسان کی انتہائی عاجزی کی حد کیا ہے، تو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ایک انسان کی انتہائی عاجزی یہ ہے کہ انسان کسی کو اپنا خدا مان کر اس کے حضور اپنی عاجزی اور اپنی ذلت کی انتہا کر دے۔ بس کسی کو اپنا خدا مان کر اس کے حضور اپنی عاجزی اور اپنی ذلت کا اظہار کرے، ایک انسان کی انتہائی عاجزی کی حد کی انتہا ہے۔ کہ نظروں سے نہا کیوں رہتے ہو، جب جان لیا پہچان لیا، منشائے حجاب آخر کیا ہے، تم کو تو خدا بھی مان لیا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں جھکنا اور پیشانی زمین پہ رکھنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مان کر انسان اس کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، اور نماز کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا، زمین پہ کی طرف جھکنا اس لیے عبادت نہیں ہے کہ وہ اپنا خدا مان کر اس کے آگے اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار نہیں کر رہا۔ تو پتہ چلا عبادت اور غیر عبادت کا دار و مدار اس کے جاننے اور پہچاننے کی کسوٹی اور معیار یہی ہے۔ علامہ بیضاوی نے فرمایا کہ عبادت کا لفظ اس عاجزی پہ بولا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو عاجزی پیش کی جاتی ہے وہ اس کو خدا مان کر کی جاتی ہے، اور خدا کے سوا دوسروں کے آگے جو عاجزی کی جاتی ہے تو وہ اس کو خدا مان کر نہیں کی جاتی، اس لیے اس کو تعظیم یا ادب تو کہہ سکتے ہیں، مگر ہرگز اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے۔ عشاء کا نستعین، یہاں مدد سے مراد یا تو صرف عبادت میں مدد مانگنا یا سارے دنیاوی و دینی کاموں میں۔ دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے، تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ، جس طرح ہم صرف تیری عبادت کرتے اسی طرح صرف تجھ سے ہی ہر کام میں مدد مانگتے ہیں، کہ ہم مشرک نہیں ہیں، بعض کاموں میں تجھ سے مدد لیں اور بعض میں تیرے سوا کسی اور سے، اور ہر کام میں تجھ پر ہی اعتماد ہے اور تیری ہی مدد سچی ہے۔ اس میں بندے کو تعلیم ہے کہ وہ حق تعالیٰ پہ نظر رکھے، اس کو اپنا حقیقی مددگار جانے۔ اگر مخلوق کی طرف سے کبھی کوئی مدد کر بھی دے تو یہ سمجھے کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی مدد ہے۔ خدا کے سوا کسی دوسرے کو یہ سمجھ کر اس سے مدد مانگی جائے کہ یہ خدا ہی کا بندہ ہے اور اس کی مخلوق ہے، اور وہ خدا ہی کی بخشی ہوئی طاقت اور خدا ہی کے حکم سے ہماری مدد کر سکتا ہے، بس خدا نے اس کو ہماری مدد فرمانے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور یہی مطلب ہے ایاک نستعین کا، کہ ایک مسلمان کو لازم ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں خدا ہی کو اپنا حقیقی مددگار جانتا اور مانتا رہے، اور دنیا میں جس کسی سے بھی مدد مانگے اور جو بھی اس کی مدد کرے، جہاں سے بھی اس کو مدد ملے، وہ یہی سمجھے کہ نہ کوئی کچھ دلاتا ہے نہ کوئی کچھ دیتا ہے، بس خدا ہی دلاتا ہے اور خدا ہی دیتا ہے۔ یہی وہ خدا کے سوا دوسروں سے مدد مانگنے کی صورت ہے۔
جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعینوا بالصبر والصلاۃ فرما کر اپنے بندوں کو حکم دیا کہ تم لوگ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. یہی وہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں بیان ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے آئینونی بقوتی کہہ کر صد سکندری کے بنانے میں انسانوں سے مدد مانگی. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی مسافر سنسان بیابان میں راستہ بھول جائے اور کوئی رہنما اور رہبر نہ ملتا ہو تو وہ یوں کہے کہ اللہ عز و جل کے بندوں میری مدد کرو، تو ملائکہ یا رجال الغیب خدا کے حکم سے اس کی مدد کریں گے. تو روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے رسول سے اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگنا، شفاعت کی امداد طلب کرنا، ایک مسلمان خزانے خدا انبیاء اولیاء سے ان کی توجہ اور ان کے فیض اپنی مشکلات میں ان کی مدد طلب کرتا ہے، مگر یہ سمجھ کر مدد مانگتا ہے کہ انبیاء اولیاء خدا ہی کے مقبول و محبوب بندے اور خدا ہی کی افضل و اعلیٰ مخلوق ہیں. ان مقدس بندوں کے پاس جو طاقت و قدرت بھی ہے وہ خدا ہی کی بخشی ہوئی ہے اور خدا ہی کے حکم سے ہماری امداد و مدد فرماتے ہیں. تو کون ہے جو یہ اشیاء نستعین کی مقدس تعلیم دین پر عمل نہ کرے؟ تفسیر نعیمی میں ہے کہ انبیاء اولیاء سے امداد لینا حقیقت میں رب ہی سے امداد ہے، کیونکہ اس کی امداد دو طرح کی ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ. اللہ کے بندوں کی مدد رب کے فیضان کا واسطہ ہے. قرآن کریم نے غیر خدا سے امداد لینے کا خود حکم فرمایا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. رب تعالیٰ غنی ہو کر بندوں سے مدد طلب کرتا ہے، تو اگر ہم محتاج بندے کسی بندے سے مدد مانگے تو کیا برائی ہے؟ حضرت ذوالقرنین کا قول ہے کہ تم لوگ میری مدد کرو اپنی قوت سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کی طرف. نیز قرآن کریم نے فرما دیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پہ. غرض کے قرآن کریم نے جگہ جگہ غیر خدا سے مدد لینے کا حکم فرمایا. صحابہ اکرام کی ایک جماعت کا نام انصار، جس کے معنی ہے مددگار. مدد لینا دو طرح پر ہے، جسم سے اور روح سے. کسی سے کہنا پانی پلا دو، روٹی پکا دو وغیرہ یہ جسم کی مدد ہے، اور کسی اللہ والے سے عرض کرنا کہ ہماری بگڑی بنا دو، بارگاہ الہی میں عرض کر کے بچہ دلا دو، ہمیں جنت دے دو، جیسا کہ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کیا کرتے. دوزخ سے بچا لو، حق سے ملا دو، یہ سب روحانی امداد ہے. مرنے سے صرف بعض لوگوں کا جسم بیکار ہو جاتا ہے، روح کی طاقتیں تو بڑھ جاتی ہیں. میت قبر کے اوپر سارے حالات دیکھتی ہے اور ہلکی سی آوازیں بھی سنتی ہے، تو جو روح اپنی زندگی میں روحانی امداد کر سکتی ہے بعد وفات کا درجہ اول مدد کر سکے گی. نیز دیکھو شب معراج میں حضرت موسیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، 50 نمازوں کی 5 کرا دی. یہ مدد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے تقریباً 3000 سال بعد کی. اب بھی حضور کے نام کی مدد سے کافر مومن بنتے ہیں. موسیٰ و ہارون کے تبرکات کی مدد سے بنی اسرائیل نے جالوت پر فتح پائی. رب فرماتا ہے فیہ بقیہ مما ترک علی موسیٰ وعلی ہارون. حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس و بال دھو کر شفا کے لیے پیتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی مدد سے وہ شفا پاتے تھے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہدایت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے رہبری کرنا یا منزل مقصود کا پتہ نشان دینا. ہدایت دو طرح کی ہے، ایک فقط راستہ دکھا دینا، دوسرے مقصود پر پہنچا دینا. اگر راستہ دکھا دینا مراد ہوتا تو ہدایت کے بعد الہ یا لام لایا جاتا، اور یہاں ان دونوں میں سے کوئی
نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ بندہ عرض کر رہا ہے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہ دے بلکہ وہاں تک پہنچا دے، اس پہ چلا بھی دے، لیکن کیونکہ راستے میں رہمات بہت ہیں، بغیر تیری مدد اس پہ چلنا ممکن ہی نہیں، تو اس لیے وہ دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اعمال میں وہ اعمال صراط مستقیم ہیں جو اسلام اور قرآن نے سکھائے۔ عبادت، اخلاق، گھر کے اخراجات، سب میں درمیانی چال چلن صراط مستقیم۔ ایک شخص نوافل میں مشغول ہو کر تمام اہل قرابت کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی دنیاوی جھگڑوں میں مصروفیت کی وجہ سے یاد خدا سے غافل ہو جاتا، دونوں صراط مستقیم میں نہیں۔ تیسرا رب کو یاد بھی کرتا ہے، سب کے حق بھی ادا کرتا ہے، بے شک وہی صراط مستقیم پہ قائم ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں اسی طرح بیان کیا گیا، فرمایا کہ سو بھی اور رات کو عبادت بھی کرو، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پہ حق ہے۔ جب بندے نے دعا مانگی کہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا، صراط مستقیم سیدھا راستہ، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کے بارے میں اس کی توضیح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو نہ چلا جو تیرے غضب میں گرفتار ہوئے، اور نہ ان کے راستے پہ ہم کو چلا جو گمراہ اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ تین راستے یہاں پہ، ایک انعام خداوندی پانے والوں کا راستہ، دوسرا خدا کے غضب میں پڑنے والوں کا راستہ، تیسرا گمراہوں کا راستہ۔ احکم الحاکمین نے اپنے مومن بندوں کو اس آیت میں یہ حکم عطا فرما دیا کہ تم لوگ خدا سے صراط مستقیم پر استقامت طلب کرو، یعنی ان تینوں راستوں میں سے اس راستے پہ چلنے کی دعا مانگو جو خدا کے ان بندوں کا راستہ ہے جن کو خدا قدوس نے اپنے انعام و کرام سے دونوں جہان میں سرفراز فرمایا۔ ان دو راستوں سے بچنے کی دعا مانگو کہ جو ان سیاہ وقتوں اور بد نصیبوں کے راستہ ہے جن پہ قہر قہار اور غضب جبار کی مار پڑ گئی ہے، اور جو گمراہیوں کے عمیق غار میں گر کر عذاب نار کے سزاوار ہو چکے ہیں۔ صراط مستقیم تو وہی راستہ ہے جو انعام خداوندی پانے والوں کا راستہ ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے؟ تو سورۃ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی جو اللہ عز و جل اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان لوگوں کے ساتھ ملے گا جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، یعنی نبی، صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ جن لوگوں پہ خدا کا انعام ہے ان کی چار جماعتیں ہیں، اول نبیوں کی جماعت، دوسرے صدیقوں کی جماعت، تیسرے شہیدوں کی جماعت، چوتھے صالحین کی جماعت۔ دیکھ لیجئے قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا کہ ان چاروں جماعتوں پہ خدا کا انعام ہے، اور انہی چار جماعتوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو جو ہر مومن کی حیات کا سب سے بڑا نصب العین اور اس کی زندگی کا مقصد اعلیٰ و مقصود اعظم ہے، جس کے لیے ہر مومن اپنی نماز کی ہر رکعت میں گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں مانگتا ہے، اور جو راستہ ان چاروں مقدس جماعتوں کی راہ کے خلاف ہے وہ یقیناً ان رنجشوں کا راستہ ہے جو غضب الہی کی لعنتوں کے حقدار اور گمراہی کے وبال عظیم میں گرفتار ہیں، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا کفار و مشرکین ہوں یا منافقین و مرتدین ہوں، خدا کی قسم یہ سب کے سب مغضوب علیہم اور سب کے سب ضالین ہیں۔ ان سب کا مذہب و مسلک نار جہنم کی وہ بھیانک و خوفناک سڑک ہے جس پہ چلنے والوں کا انجام عذاب الہی، عذاب علیم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت سورۃ نساء میں ملاحظہ کیجئے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
جو شخص ہدایت ظاہر ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کی غیر کی پیروی کرے گا، ہم اس کو اسی کے راہ پہ لگا دیں گے جس راہ پہ چلا، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں غور کرو کہ اس آیت میں خداوند عالم نے سبیل المؤمنین کا لفظ ارشاد فرمایا جس کے معنی ہے مومنین کا طریقہ، اور یہ بھی فرمایا کہ جو طریقہ مومنین کی مخالفت کرتا ہے در حقیقت رسول کی مخالفت کرتا ہے، اور جو رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ ان آیتوں کو بغور دیکھنے سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم یعنی انعام خداوندی پانے والوں کا راستہ اور سبیل المؤمنین یعنی مومنین کا طریقہ، یہ سب ایک ہی ہے۔ تو بتائیے کہ میلاد شریف اور قیام و سلام، انبیاء اولیاء کی تعظیم اور ان کا اکرام و احترام، یہ سب مومنین کا طریقہ ہے، نہ کہ کفار و مشرکین کا۔ سورہ فاتحہ نے اعلان کر دیا کل 3 ہی راستے ہیں۔ اب تینوں راستے آپ کے ہم سب کے سامنے ہیں، تینوں راستوں پر چلنے والوں کا انجام بھی پیش نظر ہے۔ اب خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ کون سا راستہ ہمیں چننا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے۔ اب اس کے سوا اور کیا کہیں گے کہ ہم کو صراط مستقیم پر ہی چلنا ہے، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جو انعام خداوندی کی دولتوں سے مالا مال ہو کر دونوں جہان کی سعادتوں سے سرفراز ہو گئے۔ کہ خداوند کریم ہمیں اور آپ کو اسی مقدس راستے پہ چلائے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا، اینڈ اف یو ہیو اینی کوسچن ریلیٹڈ ٹو دس ویڈیو یو مسٹ آسک، اینڈ اف یو وانٹ ٹو لسن دی ٹاپک آف یور چوائس یو آلسو ٹیل us، اینڈ ڈونٹ forget to tap the bell icon to become updated with the latest videos of our channel. Thank you.